اچھا، تو آج ہم ایران کی موجودہ صورتحال کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ معلومات 16 جون 2025 تک کی ہیں۔ جی، اور صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک شدید فوجی تنازع چل رہا ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ فوجی کارروائیوں کا احاطہ کرتے ہیں، ایران پر جو اندرونی دباؤ ہے اس کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اور عام شہریوں پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور پھر علاقائی سطح پر کیا ہو رہا ہے، یہ سب شامل ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکالیں تاکہ یہ جو پیچیدہ سی صورتحال ہے اسے سمجھا جا سکے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایران بھر میں، خاص طور پر تہران اور دوسرے شہروں میں، کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ جی، اور ان کا نشانہ جیسا کہ اطلاعات ہیں، جوہری تنصیبات رہی ہیں، فوجی قیادت، توانائی کا جو انفراسٹرکچر ہے اور سیکیورٹی ادارے بھی۔ تو کافی اہم اہداف ہیں۔ ایرانی حکام کیا کہہ رہے ہیں؟ جانی نقصان کے بارے میں کچھ؟ جی، ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں کوئی 220 سے 240 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں فوجی اہلکار بھی ہیں اور عام شہری بھی، خواتین اور بچے بھی شامل بتائے جا رہے ہیں، اور سینکڑوں زخمی بھی ہیں۔ یہ تو بہت سنگین اعداد و شمار ہے۔ اچھا، اور ایران کا رد عمل کیا رہا ہے؟ جی، جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کے شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ کئی لہریں تھیں ان کی۔ کتنی لہریں اندازاً؟ ذرائع بتا رہے ہیں تقریباً 8 سے 10 لہریں۔ 8 سے 10، ٹھیک ہے۔ البتہ اسرائیلی دفاعی نظام یعنی IDF وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 92% حملوں کو روک دیا۔ 92%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اطلاعات یہی ہیں کہ اسرائیل میں بھی کافی نقصان ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ 92% روکنے کے باوجود کافی نقصان، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ ذرائع کچھ بتاتے ہیں کہ یہ نقصان کس قسم کا تھا؟ دیکھیں، ذرائع بہت تفصیل میں تو نہیں گئے، لیکن اشارہ یہی ملتا ہے کہ جو میزائل یا ڈرون گزر گئے وہ شاید شہری علاقوں میں یا کسی اہم تنصیبات کے قریب گرے۔ اچھا، تو اس سے تباہی بھی ہوئی اور ظاہر ہے خوف و ہراس بھی پھیلا۔ مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی دفاعی نظام وہ 100% مؤثر نہیں ہو سکتا، خاص طور پر جب اتنی بڑی تعداد میں حملے ہوں۔ صحیح۔ اور ایران کا موقف کیا ہے اس پر؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران کا موقف تو یہی ہے کہ یہ کارروائیاں اپنے دفاع میں تھیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کی؟ جی، اور اگر ہم اس صورتحال کو تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، جی بالکل، تو یہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے ان کے اتنے لمبے دور اقتدار کا شاید سب سے شدید بحران ہے۔ واقعی؟ اتنا شدید؟ جی، اندرونی طور پر دیکھیں تو اعلیٰ فوجی کمانڈرز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان میں IRGC یعنی پاسدارانی انقلاب اور آرٹش جو ان کی روایتی فوج ہے۔ اچھا، اس میں ان دونوں کے سینئر افسران شامل ہیں، تو اس سے فوجی قیادت میں ایک خلا سا پیدا ہوا ہے۔ تو اس خلا کو کیسے پر کیا جا رہا ہے؟ اسے پر کرنے کے لیے جو وفادار سمجھے جانے والے لوگ ہیں، جیسے میجر جنرل امیر حاتمی، انہیں اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ یعنی فوجی قیادت پر تو براہ راست اثر پڑا ہے، اور عام شہریوں کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ عام شہری، جی، وہ شدید خوف کا شکار ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پناہ گاہوں کی کمی ہے، گھبراہٹ ہے لوگوں میں۔ اور جو پہلے سے مسائل تھے، مہنگائی وغیرہ؟ بالکل، وہ مسائل اب مزید بگڑ گئے ہیں۔ مہنگائی، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں 30 سے 40% تک اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ او خدایا، 30 سے 40%؟ جی، پھر توانائی کا بحران ہے، پانی کی قلت، خشک سالی کے مسائل پہلے سے تھے، وہ جنگ کی وجہ سے اور شدید ہو گئے ہیں۔ تو یہ صرف جنگ کا خوف نہیں ہے، یہ روزمرہ زندگی کی مشکلات بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایران کو بیک وقت کئی محاذوں پر دباؤ کا سامنا ہے، فوجی بھی، سیاسی بھی، انسانی اور معاشی بھی۔ بالکل۔ آپ نے تہران سے لوگوں کے نکلنے کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تہران سے لوگ محفوظ مقامات کی طرف جا رہے ہیں، نقل مکانی ہو رہی ہے۔ اور بنیادی سہولیات، بجلی، پانی، صحت، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ بجلی کی فراہمی میں خلل ہے، طبی سہولیات پر بوجھ بڑھ گیا ہے، اور علاقائی سطح پر بھی اثرات ہیں۔ جیسے مشرق وسطی میں فضائی حدود بند ہونے سے مسافر پھنسے ہوئے ہیں۔ علاقائی ممالک، حتیٰ کہ جو ایران کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس عدم استحکام پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، یہاں تک کہ کچھ ایسی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں کہ شاید دارالحکومت کو تہران سے منتقل کر دیا جائے۔ کیا واقعی؟
کہاں؟ شاید مکران کے ساحلی علاقے یا چابہار کی طرف۔ یہ علاقے تیل کی عالمی ترسیل کے جو اہم سمندری راستے ہیں ان کے قریب ہیں۔ اچھا، یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ خطرات کو کتنا سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سفارتی محاذ پر کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی کوشش نظر آ رہی ہے اس کشیدگی کو کم کرنے کی؟ کچھ اشارے تو ہیں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر حملے رک جائیں تو وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، امریکی ثالثی میں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ شاید ان کا ہدف حکومت کی تبدیلی ہو۔ لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ یہ واقعی فوجی مقصد ہے یا صرف بیان بازی ہے، تو مستقبل بہرحال غیر یقینی ہے۔ اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اس کے مستقبل کے بارے میں؟ کیا یہ صورتحال ایسی ہی چلتی رہے گی یا مزید بگڑ سکتی ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس ماہرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کے لیے بھی یہ طویل مہم چلانا آسان نہیں ہوگا۔ ان کی فوجی صلاحیتوں پر بوجھ پڑے گا، بین الاقوامی دباؤ بڑھے گا۔ صحیح۔ اور ایران کے پاس ٹھیک ہے میزائلوں کا ذخیرہ تو ہے، لیکن انہیں بھی خطرہ ہے کہ مزید شہری نقصان نہ ہو، توانائی کا نظام مکمل تباہ نہ ہو جائے۔ اور علاقائی سطح پر خاص طور پر آبنائے ہارمز جیسی اہم جگہ پر اگر کوئی وسیع تر مداخلت ہوتی ہے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ ملک کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے، لیکن فی الحال حکومت کے خاتمے کا امکان کم نظر آتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کوئی منظم اور قابل عمل متبادل حزب اختلاف موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بن رہی ہے۔ ایک طرف شدید بیرونی دباؤ ہے، اندرونی مسائل ہیں، اور دوسری طرف حکومت بظاہر اپنی جگہ قائم ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی؟ کہ یہ جو تمام اندرونی مشکلات ہیں، بیرونی حملے ہیں، ان سب کے باوجود وہ کون سے بنیادی عوامل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ حکومت فی الحال قائم رہ سکتی ہے؟ وہ کیا عناصر ہیں جو اتنے شدید دباؤ میں بھی اس کی بقا میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔